سوال یہ ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسان اگر پہنچ جائے تو نہ اس کو درد ہوگا، نہ ٹینشن ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ جی بہت بڑھیا۔ سوال کروں گا، کچھ بڑے سوال ہیں، جی بالکل کریے آپ۔ بتائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے پہلے میں سوال بھائی آپ سے کرتا ہوں، آپ ذرا انتظار کرو، ٹھیک ہے؟ سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں جب بندوں کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت ہر انسان کے ہاتھ میں مطلب نامہ اعمال کے کتنے رجسٹر دے گا؟ 3 دے گا، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا ان تینوں میں مطلب کیا کیا لکھا ہوا ہوگا؟ ایک میں اچھائیاں، ایک میں برائیاں، ایک میں اللہ کی نعمتیں۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کے 3 رجسٹر دے گا، جس میں ایک میں اس کی اچھائیاں لکھی ہوں گی جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، اور ایک میں اس کی برائیاں جو دنیا میں انہوں نے برے کام کیے ہوں گے، اور ایک میں اللہ رب العزت کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بندے کو عطا فرمائی تھیں، سب خود بخود دیکھے گا۔ تاریخی واقعہ ہے، لمبا معاملہ ہے، آپ بہتر جانتے ہو۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں اور کچھ سوال کرتا ہوں، بھائی آپ سے معلوم کرتا ہوں۔ میدان محشر میں ہر انسان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، کیونکہ وہاں ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دوستی میدان محشر میں بھی باقی رہے گی؟ وہ جو ہیں پرہیزگار متقی لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ ایک ہی چیز میں پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہر جیسے کہ پرہیزگار ہوتا ہے تو پھر تو ہر چیز معاملے میں ہی پرہیزگار ہوتا ہے، معاملے میں پرہیزگار ہونا، جو ہر معاملے میں اچھا ہو اسی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ جی ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے کہ میدان محشر میں جو دوستی باقی رہے گی وہ پرہیزگاروں کی رہے گی۔ بھائیان فون آ رہا ہے، آپ کا لگ رہا ہے؟ ہاں جی ہاں جی بول، میں سوال آپ سے کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ وہ اتنے حیادار تھے کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے اور وہ خلیفہ بھی ہوئے؟ خلیفہ بھی ہوئے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی، بالکل صحیح فرمایا۔ عثمان غنی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اتنے حیادار تھے کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ چلیے میں ایک سوال آپ تینوں لوگوں سے کر لیتا ہوں، اور یہ بس جنرل نالج کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسان اگر پہنچ جائے تو نہ اس کو درد ہوگا، نہ ٹینشن ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ زیادہ سوچے گا، وہ مطلب کسی چیز کی کوئی دقت ہوگی ہی نہیں؟ جنت۔ جنت بالکل صحیح ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان اگر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی جنت نصیب فرمائے نا، تو ایسی جگہ جنت ہے کہ جہاں انسان اگر پہنچ جائے تو نہ اس کو پریشانی، نہ دقت، نہ غم، کوئی بھی چیز مطلب جنت کے اندر ایسی نہیں ہوگی۔ وہاں انسان کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھائے گا اور نو ٹینشن انسان جنت کے اندر رہے گا۔ تو اچھا، میں نے یہ سوال جو آپ سے کر لیے ہیں تھوڑے بڑے سوال تھے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ معلوم کروں آپ سے نماز کے تعلق سے بھی، کہ مطلب خالی سارا معاملہ گوشت تک ٹکا ہوا ہے یا کچھ دین کے بارے میں ہی معلومات ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں فرض کیا رکعت پڑے جاتی ہیں؟ کتنے فرض پڑے جاتے ہیں مغرب کی نماز میں؟ 3 فرض۔ بھائی آپ بتائیے عصر میں کتنے فرض پڑے جاتے ہیں؟ 4۔ آپ بتائیے عشاء میں کتنے وتر پڑے جاتے ہیں؟ 3 وتر پڑے جاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا وہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں مطلب نہ ہی سجدے ہوتے ہیں نہ ہی رکوع ہوتے ہیں؟ جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز، ماشاء اللہ۔ اچھا چلیے یہ تو آپ نے بتا دیا، اور میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ جنازے کی نماز میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیر ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں، ذہن سے نکل گیا ہوا 4 تکبیر۔ اچھا آخری سوال میں آپ لوگوں سے اور کر لیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی مجھے یہ بتائے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں جو ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو مسح کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے۔ اچھا ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے یا فرض ہے؟
फ़र्ज़। ماشاء اللہ. دیکھیے بہت سارے میں نے مطلب جنرل نالج کے سوال کیے، پھر دین کے تعلق سے میں نے اپنے ان بھائیوں سے کچھ سوال کیے ہیں. ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں انہوں نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں. دوستوں جتنا ہو سکے آپ لوگ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.